پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو دوستو، تمام مولویوں نے جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کر دیا، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان سب کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے، اور مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی، اور تیرے ساتھ جو کچھ جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ رئیس سخت بیمار ہو گیا، اور کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا، یہ میری آخری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش کو تو ضرور پوری کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ کر لیا، اور بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا، کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا، کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، لہٰذا میت سے موزے اتار لیے جائے۔ بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا، سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھائے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی۔ قبرستان میں عوام اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا، اور اس نے اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے، تو منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے ابا نے یہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کی وصیت ہے، میں یہ خط اس کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا، اسے کھول کر دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے، میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت دنیا میں نے اکٹھا کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ پر خرچ کرنا۔
میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اس نے جب خط کو پڑھا زاروں قطار رونے لگا اور اپنے باپ کے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال و دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتے، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق مارتا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہگار اور مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا حق نہ مارے اور اسے اس کا حق دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ وہ انسان گناہگار نہ ہو۔ تو وہ 6 حق کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان بھائی کو کہیں دیکھے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی انسان کو دیکھتے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتے، پھر دوسری بات کرتے۔ لیکن آج کل مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ ملاقات ہوتے ہی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، دعوت قبول کرنا۔ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے اسے قبول کریں، یعنی اگر کسی انسان کے یہاں افطاری یا کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے یا کسی بھی قسم کی دعوت ہو اور وہ آپ کو دعوت پر مدعو کرنے آیا ہے تو اس کو منع نہ کرے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس لیے دعوت کو ضرور قبول کریں۔ نمبر 3، نصیحت طلب کرنے والوں کو نصیحت کرے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے، نیک کام کی طرف دعوت دے اور اس کو اچھائی کی طرف بلانا یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ وہ جب تک نیک کام کرتا رہے گا اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے جو بھی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے نیک کام کا مشورہ دے۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو آپ اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نزدیک نیکی کے حقدار ہوں گے، اور چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو آپ پر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمکم اللہ ضرور کہے۔ نمبر 5، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو دیکھنے ضرور جائے، بلکہ جب اس کو دیکھنے جائے تو کوئی کھانے کی چیز ضرور ساتھ لے کر جائے۔ ایسا کرنے سے اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کے حقدار ہوں گے، اس لیے بیمار آدمی کو ضرور دیکھنے جایا کرے۔ نمبر 6، جنازے میں شریک ہونا، یعنی اگر کسی مسلمان بھائی بہن کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ضرور جائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز اور دعا کو قبول کرے اور اس فوت شدہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر کچھ عالموں کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک مستحب ہے، مگر حدیث پاک کے الفاظ سے ان حقوق کی ادائیگی واجب ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ 6 حق ضرور ادا کرنی چاہیے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طوائف کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ پہنچ گئی، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں
اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ ماہرہ نام کی ایک طوائف کا ہے جو پاکستان کے سندھ کے علاقے کی رہنے والی ہے۔ ماہرہ کی زندگی کے 17 سال ایک شریف گھرانے میں گزرے تھے، مگر 17 سال کے بعد میں اسے ایک سلیم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، جس نے اسے گھر سے نکال کر گھنگرو چھلکانے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سلیم نام کے لڑکے نے اسے محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ گھر کا، نہ ہی دین اور دنیا کا۔ اب ماہرہ کبھی 500 تو کبھی 1000 روپے روز کمانے لگی۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کوٹھے کی سب سے زیادہ کمانے والی طوائف بن گئی تھی۔ اب اسے باقی طوائف کا گرو بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس گزرتی رات اسے جب روندا جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جاتی، اور وہ اپنے دل میں سوچتی کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گی۔ اس طرح سے وہ ہر روز اپنے دل میں موجود نفرت کو گہرا کرتی جاتی۔ پھر ایک دن اسے اپنا بدلہ لینے کا بھی موقع مل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک خنجر لیا اور سلیم کے جسم پر سینکڑوں وار کر دیے۔ ہر وار پر ماہرہ کو اپنا لوٹا جانا یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، اپنے باپ، بھائی اور بہن یاد آئی۔ اب ماہرہ کے دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ بجھ گئی۔ وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی، آج اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنا جینا بے وجہ لگنے لگا تھا، اسی لیے اب وہ سوچنے لگی کہ اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ اب تو میرا کوئی بھی مقصد نہیں بچا ہے۔ حالانکہ ماہرہ کا جرم اتنا بڑا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جرم، ہر گناہ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے۔ ماہرہ کی خطا اتنی بڑی کیوں ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی؟ بدلے کی آگ بجھتے ہی اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا۔ اتنے میں ہی آواز آئی، اللہ کی ذات سے اتنی مایوسی اچھی نہیں ہے۔ آواز سنتے ہی ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت پاس میں گھاس پھوس اکٹھا کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، جا بیٹی، اس کے در پر جا، جھک جا، اس کے در پر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماہرہ نے کہا، لیکن میں تو بہت گناہگار ہوں، کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں؟ پھر ماہرہ مایوسی سے اپنی پوری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنا دی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر کوئی سچے دل سے اس کے در پر جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس پر ماہرہ نے کہا، اماں جی، میں تو ایک طوائف ہوں، اور طوائف نہیں بلکہ طوائف رانی ہوں۔ میرے بستر پر نہ جانے آج تک کتنے لوگ آئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت کو بھی اتنا چھوٹا نہ سمجھ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو گئے ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف کر دے گا۔ اس بوڑھی عورت کی بات ماہرہ کو سکون دے دیا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، لیکن اب ماہرہ کو جینے کی ایک نئی امید مل گئی تھی۔ اب ماہرہ سوچنے لگی، لیکن اللہ کا یہ در ہے کہاں؟ بس یہی سوچتے سوچتے اس نے راستے چلتے ایک لڑکے سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں۔ لڑکے کا جواب سن کر ماہرہ خوش ہو گئی۔ پھر اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لی، سارے کاغذات بنوائے، اور آخر کار اس کا سعودی عرب جانے کا دن بھی آ گیا۔ اس طرح سے پھر ماہرہ سعودی عرب میں پہنچ گئی۔ اب اس کے سامنے خانہ کعبہ تھا۔ نظر پڑتے ہی ماہرہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی، میں کیسے کروں آپ کا سامنا؟ یا اللہ، میرے دل کو توفیق دے دے کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں۔ آنسو لگاتار ماہرہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ لگاتار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ کسی کی نظر میں آ گئی۔ وہ سندھ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو پہلے کئی بار ماہرہ کا گراہک بن چکا تھا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب تو طوائف عورتیں بھی عمرہ کرنے آنے لگی ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ بڑا آدمی بھول گیا کہ وہ بھی ماہرہ کا گراہک بن چکا ہے، لیکن اب وہ اپنے دل ہی دل میں ماہرہ کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو
دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید اس جیسے گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ماہرہ تو پھر بھی اپنے کیے پر دل سے شرمندہ تھی، اسے تو کسی کے دھوکے نے ایسا بنا دیا تھا۔ اللہ بندے کے حج اور عمرہ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نیت اور اس کی معافی کو دیکھتا ہے۔ خیر، اگلے دن سیٹھ کو یعنی اس بڑے آدمی کو کچھ کام یاد آ گیا، اس لیے وہ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے جدہ چلا گیا، اور ادھر ماہرہ اب ہر روز خانہ کعبہ جاتی اور وہاں پر جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی، کبھی حرم شریف کو دیکھتی تو کبھی رو پڑتی تو کبھی واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ماہرہ کے دن گزرتے چلے گئے۔ ماہرہ کو اب یہاں پر آئے ہوئے 13 سے 14 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے وہاں پر کوئی نماز پڑھی تھی۔ بس حرم میں جانا، وہاں پر بیٹھے رہنا، کبھی رونے لگ جانا اور واپس چلے جانا، اس کا یہی معمول بنا ہوا تھا۔ اللہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہدایت ڈال رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ماہرہ کی زبان پر معافی کے الفاظ آ گئے۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ، یا اللہ۔ اس نے ایک وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ہر بار اسے یہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ اس کے دل میں سکون بھرنے لگا تھا، اس کی ہمت بڑھی اور لگا کہ اللہ کو منانے کا یہی وقت ہے۔ اسی لیے اگلے دن اس نے خانہ کعبہ کی چادر کو تھام لیا اور کہنے لگی، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، یا تو مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ ماہرہ روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اس کے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، مجھے ٹھکرا، تمہارے سوا میرا کوئی اور دوسرا آسرا نہیں۔ اے میرے مالک، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ایک ایک آنسو اس کے دل میں موجود برسوں کا دکھ دور کر رہا تھا۔ جب دل کو سکون ہوا تو پھر وہ واپس چلی گئی، اسی ارادے کے ساتھ کہ وہ اگلے دن عمرہ ضرور ادا کرے گی۔ پھر اگلے دن جب وہ واپس آئی تو وہاں پر اس سیٹھ سے اس کا سامنا پھر سے ہو گیا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سیٹھ کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو فاحشہ عورتیں بھی عمرہ کے لیے آنے لگی ہیں۔ تو اس بڑے آدمی اس سیٹھ نے دیکھتے ہی اپنی زبان کا خنجر چلانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ بات نامنظور ہے ہمارے لیے، میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت بچا اور یہاں سے چپ چاپ باہر نکل جا، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ سیٹھ نے اپنی زبان کا زہر اگلا تو ماہرہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، تم جیسے لوگ کبھی کسی کو سدھرنے کا موقع نہیں دے سکتے، مجھے طوائف بھی تم جیسے مردوں نے ہی بنایا تھا۔ خدا کے لیے مجھے عمرہ کرنے دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا، تو اس وقت میرے پاس اس کا تھوڑا تو جواب ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے عمرہ کرنے دو۔ لیکن سیٹھ نہیں مانا اور کہنے لگا، میں یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہاری حقیقت بتا دوں گا، پھر وہ لوگ تمہیں سنگسار کر کے ہی دم لیں گے۔ سیٹھ فرعون بنا ہوا بول رہا تھا۔ اس پر ماہرہ نے ایک پل لگایا سوچنے میں، پھر کہنے لگی، یہ تو میرے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو، پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دو، لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہونی چاہیے۔ ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹھ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ ایک فاحشہ عورت ہے، یہ ایک طوائف ہے۔ کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر فاحشہ عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر طوائف عورتیں گھومتی پھریں؟ اے لوگو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرم کو بھی گندا کر دے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسی وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ گڑ گڑا رہی ہے، اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کرنے کے لیے دو یا پھر مجھے مار دو۔ ماہرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ، میرے نامۂ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے۔ بس وہ ایسے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی رات سب لوگوں نے
ماہرہ کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور ادھر سیٹھ کی زبان ٹیڑھی ہو گئی اور جن لوگوں نے ماہرہ کو دھکے دیے تھے ان کے ہاتھوں پر زخم بن گئے، ان میں جلن ہونے لگی۔ اگلے دن شور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کے آس پاس میں جمع ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے، اسے عمرہ کروایا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا ہے، اسی وجہ سے اسے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کر لیا گیا، کیونکہ اس نے سلیم کا خون کیا تھا تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا، اور پھر یہی سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی اصلی آزمائش۔ بہرحال دوستو، اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس لیے پھر اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کا کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے اور اسے سدھرنے کا ایک بھی موقع نہ ملے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی خود ہی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔